بہار قرآن لیکچر نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پارہ نمبر 12 سے 5 نکات کا انتخاب کیا ہے، اور وہ درس جو ہمیں ایمان اور عقیدے سے متعلق ملتے ہیں، یا وہ چیزیں جن پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے، یا ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے تفکر، ہماری لاجک کی اساس جن چیزوں کو ہونا چاہیے، ان نکات کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا نقطہ جو پارہ نمبر 12 سے ہم نے انتخاب کیا، جس کا وہ ہے کہ انبیاء الہی مومنین اور مستضعفین کے حامی ہیں۔ سورہ مبارکہ ہود کی 29 اور 30 نمبر آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ قوم کہتی تھی کہ آپ اپنے ارد گرد جو یہ غریب لوگ ہیں ان کو ہٹا دیجئے، اور ہم جو امیر لوگ ہیں، ہم جو وڈیرے ہیں، ہم جو بڑے ہیں، ہم جو سردار ہیں، ہم جو پیسے والے ہیں، ہم کافی ہیں۔ نبی ان کے فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے قوم میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور پھر یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جو ہم نے انتخاب کیا جس موضوع کا، کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جو ایمان لائے اور جو میرے ارد گرد ہیں، میرے قریب ہیں، اور جن کو دور کرنے کا اور ہٹانے کا تم نے مجھے کہا تھا، میں ان صاحبان ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، البتہ میں تمہیں ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں، تم جاہل ہو، تمہیں علم نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے قوم میں ان لوگوں کو نکال باہر کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو؟ بس یہ انبیاء الہی کی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے کہ جو مستضعفین ہیں، جو پبلک جس کو آپ کہہ لیں، جو کسی بھی نہضت، کسی بھی تحریک کو اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو انبیاء نے خاص توجہ دی ہے۔ بس آج کے معاشروں میں بھی جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ مستضعفین پر، با ایمان عوام پر خصوصی توجہ دیں، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ انسان کا نسب اس کو نجات نہیں دلواتا۔ حسب و نسب، اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو ایک سلسلہ ہے کہ کس کی نسل سے ہے، یہ رشتے، یہ انسان کو نجات نہیں دلواتے۔ سورہ مبارکہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو تذکرہ ہے کہ اپنے بیٹے کا جب تذکرہ کیا کہ جب عذاب آ رہا تھا اور وہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب سفارش کرنا چاہی، تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا کہ قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، نیک عمل نہیں ہے، یا نیک عمل کرنے والا نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ آپ جس چیز کو نہیں جانتے، جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاہے کوئی کسی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا عمل معیار ہے، نبی کا بیٹا ہونا معیار نہیں ہے۔ اگر اچھا عمل ہوگا تو وہ ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور اگر اچھا عمل نہیں ہوگا، اس کا بد کردار ہوگا، تو رشتے کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے اگرچہ وہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ ان سے متعلق شمار نہیں کیا جائے گا، ان کے اہل میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص اپنے ایمان اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اہل بیت میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ پہلے سلمان فارسی تھا تو اب سلمان محمدی بن جاتا ہے، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا ہو کر بھی ان کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا رہا، اور ان سے کاٹ دیا گیا ہے، جدا کر دیا گیا ہے۔ اس کی نجات نبی کا بیٹا ہونے سے اس کو میسر نہیں ہوئی۔
اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے کہ ذخیرہ الہی ہمارے لیے بہتر ہے، بقیت اللہ۔ سورہ مبارکہ ہود کی 86 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ قوم کو ان کے نبی نے جب کہا کہ تم ملاوٹ نہ کیا کرو، حرام طریقے سے مال نہ کمایا کرو اور حلال طریقے سے مال کمایا کرو، حرام طریقے سے جو کمایا گیا زیادہ مال ہے اس میں بھلائی نہیں ہے، حلال طریقے سے اللہ کی طرف سے بتایا گیا جو طریقہ ہے اس طریقے سے جو کمایا گیا مال ہے وہ بقیت اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ذخیرہ ہے تمہارے پاس، کم ہی کیوں نہ ہو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو ان باتوں پر تو تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تو ایک تو اس آیت کا یہ معنی ہے کہ رزق حلال چاہے کم ہی کیوں نہ ہو اسی میں برکت ہے، اور رزق حرام یا حلال اور حرام کا جو ایک مخلوط ہوتا ہے چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو تعبیر کی گئی بقیت اللہ کے لفظ کی، تو اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ تمام باقی ائمہ کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کو جب ہم پکاریں تو کیا ہم ان کو امیر المؤمنین کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا اور ان کو عطا فرمایا، اور کسی اور کے لیے اس لفظ کا استعمال، امیر المؤمنین کا استعمال جائز نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تم نے اگر پکارنا ہے وقت کے امام کو تو تم بقیت اللہ کہہ کر پکارو۔ اور یہ لفظ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے بلکہ باقی ائمہ کو بھی روایات میں ملتا ہے کہ بقیت اللہ کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا بقیت اللہ۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ ہے کہ مومن کے لیے زندان گناہ سے بہتر ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں 33 نمبر آیت میں تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ قید اور یہ زندان مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں۔ تذکرہ آپ سب جانتے ہیں، واقعہ سب نے سن رکھا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اور زلیخا کا، اور بہت سے لوگوں نے وہ فلم بھی دیکھی ہوگی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام کی زندگی پر بنی ہوئی۔ تو جو ولی خدا ہے، جو مومن ہے، وہ انبیاء سے رہنمائی لیتا ہے، انبیاء کے رستے پر چلتا ہے، اور کبھی کسی ایسی جگہ پر اس کا سامنا ہو کہ ایک طرف اس کو گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، گناہ کے مواقع میسر ہوں، اور دوسری طرف اس کو مشکلات جھیلنی پڑیں، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان جھیلنا پڑا، تو فرماتے ہیں کہ زندان مجھے زیادہ عزیز ہے آخرت کے زندان سے۔ اگر گناہ کر لیا تو آخرت کا زندان ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا کا زندان اختیار کر لیا جائے اور اپنا لیا جائے۔ بس مومن اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے چاہے اس کی جو قیمت ہی ادا کرنی پڑے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور پانچواں نقطہ ہے کہ سچا خواب مومنین کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 4 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بس یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو بیان کیا گیا، اور اس صورت کے اندر 4 خواب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہی خواب، 2 اور خواب جو زندان کے اندر، قید خانے کے اندر 2 قیدیوں نے دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعویل اور تعبیر بیان کی، اور ایک وہ خواب کہ جو عزیز مصر نے دیکھا تھا قحط سے متعلق۔ بس خوابوں سے متعلق ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ خواب سچے خواب بھی ہوتے ہیں، حقیقی خواب بھی ہوتے ہیں، البتہ خواب سارے کے سارے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم 3 قسمیں بیان کرتے ہیں خوابوں کی۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو اولیاء الہی کے خواب ہیں، یہ بالکل صاف شفاف واضح خواب ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مومنین کے خوابوں کی۔ ان خوابوں کی تعویل، یا جس کو ہمارے ہاں
تعبیر کہا جاتا ہے۔ تو تعویل و تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، البتہ یہ تعویل کرنا یا تعبیر کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور تیسری قسم بے اعتبار خوابوں کی ہے، انسان کی جو یادداشتیں ہوتی ہیں، جو دن بھر اس نے کیا ہوتا ہے، یا جو سوچتا ہے جس چیز کے بارے میں، یا مختلف اس کے ذہن میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یا اس کے ذہن میں جو مختلف فائلوں کے اندر مختلف حالات و واقعات سیو ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، ان کے بعض چیزوں کے آپس میں ملنے سے، جڑنے سے نئی چیزیں تخلیق پا جاتی ہیں، اور وہ ایک خیالات جو ہیں وہ خواب کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ارزش نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، بے اعتبار ہیں وہ خواب۔ لیکن مومنین کے خواب اگر ان کی صحیح تعویل و تعبیر کر لی جائے تو صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح سے اولیاء الہی کے خواب، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خوابوں کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، کوئی خواب بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے خواب صحیح ہیں۔ پس خوابوں کی قسمیں ہیں، بعض صحیح ہیں اور بعض قابل اعتبار نہیں ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک تذکر ضروری ہے کہ ہمیں دین کی اساس اور بنیاد میں خوابوں کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے اور ان کے تعداد کو دیکھا جائے تو خوابوں سے متعلق کتنی ہیں، اور عقلی دلیلیں، برہان، اور انسان کی عقل کو جہاں جھنجھوڑا گیا ہے، شعور کو بیدار کیا گیا ہے، تو عقل و شعور سے کام لینے کی جو بات کی گئی ہے اس کی تعداد کو دیکھ لیا جائے تو ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کتنا خوابوں کو اہمیت اور امپورٹنس دینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ممبر و محراب ہے تو اس میں صرف خواب ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایک دفعہ کوئی ایسا ہو کہ جو بالکل یہ کہے کہ خوابوں کی بالکل اہمیت نہیں۔ نہ افراط ہونا چاہیے، نہ تفریط ہونی چاہیے۔ جتنی اہمیت دین نے اور شریعت نے کسی چیز کو دی ہے اتنی ہی دینی چاہیے، نہ اس سے بڑھانی چاہیے اہمیت، اور نہ ہی اس سے کم کرنی چاہیے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔